آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے 2020 میں ایم کیو ایم لندن یا ایم کیو ایم کے بانی اور دیگر لوگوں کے خلاف جو لندن پراپرٹی کیس دائر کیا گیا لندن کی عدالت میں، حال ہی میں اس کی سماعت شروع ہوئی اور شاید پوری دنیا نے بھی یہ دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار یعنی کہ مجھے بھی اس عدالت میں جا کر ایک بیان دینا پڑا۔ میرے اس بیان، اس کی نوعیت، اس کے بیانیے کو دیکھے، سوچے اور سمجھے بغیر تحریک ایم کیو ایم کے بہت سارے تحریکی ساتھیوں نے، بہت سارے کارکنوں نے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا میرے خلاف شروع کر دیا۔ میں آج یہاں اس گمراہ کن پروپیگنڈا جس کا ظاہر ہے کہ تحریکی ساتھیوں پر میری 35-40 سالہ تحریک ایم کیو ایم کے لیے جو خدمات رہی ہے اس پر یقیناً ایک سوال اٹھاتا ہے، اور بہت سارے ایم کیو ایم کے تحریک ایم کیو ایم کے حامی بھی ہو سکتا ہے اس پروپیگنڈے سے ایک گمراہ کن اثر لیں۔ میں نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ میں ریکارڈ کی تو سب سے پہلی بات تو میں اس گمراہ کن، جھوٹ پر مبنی اور غلط بیانی اور جو حقائق سے بالکل برعکس ہیں، جو باتیں سوشل میڈیا میں خاص طور سے کی گئیں اور کہیں کہیں مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا یا کچھ ٹیلی ویژن چینلز کی جو خبروں کا جو انداز تھا اس میں بھی شاید اس طرح کا تاثر آیا، تو میں اس تاثر کو زائل کرنے اور خاص طور پر تحریکی ساتھی جہاں گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں ان کے سامنے اپنے بیان کو اور اس بیان کی وضاحت کو رکھ رہا ہوں۔ تو یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہے۔ اچھا، سوال ہوا تو میرا جواب دینا لازمی بنتا تھا۔ دوسرا معاملہ کیا آیا کہ میرے 23 اگست جب 22 اگست کو ملک مخالف نعرے لگے تو 23 اگست کو جو میں نے اقدام کیا وہ اقدام بھی تو ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاف حسین یا الطاف بھائی کے خلاف تھا۔ میرا وہ اقدام بھی تو ان کے خلاف تھا۔ تو پھر اس وقت کارکنان نے سوشل میڈیا پر کیوں میرے خلاف یہ طوفان کھڑا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان سب کی سٹی گم ہو چکی تھی، وہ سب گنگ تھے، وہ سب ذہنی طور پر معوف تھے کہ یا اللہ اب تحریک کیسے بچے گی، اب ایم کیو ایم کیسے بچے گی۔ تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں پائچے چڑھا کر پانی میں اترا، اور سب سے پہلے میں تحریک کو بچانے کے لیے کہ اگر کوئی غلطی ایم کیو ایم کے بانی نے بھی کی، الطاف حسین نے بھی کی، الطاف بھائی نے بھی کی، تو یہ میرا فرض ہے کہ 40 سال کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے۔ 40 سال جو خون دیا میرے تحریکی ساتھیوں نے وہ خون ضائع نہیں جانا چاہیے۔ جو لاپتہ کارکنان، لاپتہ ساتھی ہے، ان کی بازیابی کی جدوجہد
جاری رہنی چاہیے. سندھ کے شہری علاقوں کے بنیادی مسائل بالخصوص اور پاکستان کے مظلوم عوام کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے. یہ میں نے بیڑا اٹھایا اور 23 اگست کا اقدام کیا جسے جوابی دعوے میں کہا گیا غیر آئینی تھا. میں اذان کے بعد اپنی تعلق اس پٹیشن سے اتنا سابی نہیں تھا. 2020 میں جب یہ دائر ہوئی میں نے اس کی مخالفت کی تھی. بالکل آج بھی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ پٹیشن دائر نہ ہوتی. تنظیم کو مضبوط کرتے بھائی, عوام کی خدمت کرتے, اقتدار لیا, وزارتیں لیں تو لوگوں کی خدمت کرتے, ڈیلیور کرتے. بلدیہ میں اختیار لیا, میئرشپ لی, لوگوں کی خدمت کرتے, ان کے مسائل حل کرتے. یہ پٹیشن دائر کرنے کا موقع نہیں تھا. میں نے مخالفت کی تھی, لیکن جب آپ نے دعویٰ کر دیا تو میں نیوٹرل رہا, غیر جانبدار. نہ میں ان کا حمایتی نہ ان کا حمایتی, نہ ایم کیو ایم پاکستان کا نہ ایم کیو ایم لندن کا. میں تو تحریک کو اس کے اصل نظریے پر, اس کی بنیاد پر ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی جماعت تحریک بنانے کے لیے میں سرگرم عمل رہا, اکیلا تنے تنہا میرے ان ساتھیوں کے ساتھ, چند ساتھیوں کے ساتھ. نوجوانوں میں گیا, برادریوں میں گیا, ملک چھوڑ کر نہیں گیا, سیاست چھوڑ کر نہیں گیا, پارٹی سے الگ کیا گیا, پھر بھی میں سیاست سے الگ نہیں ہوا, میں لگا رہا اسی گھر میں جہاں 50 سال سے رہتا ہوں, اسی پی آئی بی کالونی میں جہاں میں 50 سال سے ہوں. اپنے کریڈینشلز کے ساتھ, اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ, اپنی ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ, اپنی ساکھ کے ساتھ, اپنی اعتباریت کے ساتھ, اپنی قبولیت کے ساتھ میں لگا رہا. اب آئیے, تو جب پاکستان کے دعوے, جو پٹیشن میں دعویٰ کیا تھا, ایم کیو ایم پاکستان کے ایک رکن نے, امین الحق نے جب دعویٰ کیا, ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی تحریری اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی, ان کی اجازت سے, رابطہ کمیٹی کی اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی اور دعویٰ کیا, تو اس کے جواب میں جب ایم کیو ایم لندن کی طرف سے جوابی دعویٰ آیا, ری جوائنڈر آیا, تو اس میں بہت سارے ایسے نکات تھے جو مجھ سے متعلق تھے, جس میں میرے بارے میں حقائق کو غلط بیان کیا گیا تھا. اب لندن کی عدالت ہو یا امریکہ کی عدالت یا پاکستان کی عدالت, میں کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا تھا, پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں اور کل بھی کھڑا ہوں گا. جب ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین سے متعلق کچھ حقائق غلط بیان کیے گئے, اور یعنی ایم کیو ایم کے آئین کی ارتقا, کہ ایم کیو ایم کا پہلا مستند آئین 2002 میں بنا جو ریکارڈ پر موجود ہے, اس میں پھر ترمیم ہوئی اور دوسرا آئین 2012 میں بنا, اور پھر اس میں آگے جا کے ترمیم ہوئی 2016 میں, 2 مرتبہ ترمیم ہوئی. تو یہ 3 ہی آئین کے مستند رابطہ کمیٹی سے منظور شدہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گئے. یہ 3 ہی ایم کیو ایم کی آئین کے منظور شدہ مسودے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے گئے. آپ میرا پوائنٹ لے رہے ہوں گے. لیکن جب جوابی دعوے میں لندن سے اس کے برعکس کوئی بات آئی, ایک اور صرف قربانیاں دیے جا رہے ہیں, اور جو عام عوام الناس ہے ایم کیو ایم کے ووٹ بینک میں, یا ایم کیو ایم جہاں سے انتخابات لڑتی ہے, چاہے وہ ووٹ دے نہ دیں, اگر وہ حالات کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں تو ان کی
आनत कैसे की जाए, उनकी इमदाद कैसे की जाए, क्या कोई एजुकेशनल फाउंडेशन बनाई जाए और उसके जरिए से मुतासिरा खानदानों की इमदाद और आनत की जाए। इसका फैसला हम उस वक्त कर लें जब हम मजबूत और मुस्तहकम हो जाएं। हाँ, उस वक्त तक इन प्रॉपर्टियों को हम महफूज रखें, उन प्रॉपर्टियों की हम हिफाजत करें। ये मेरा कहना था कि ये केस जो आपने दायर किया है ये कहीं उल्टा आपके गले ना पड़ जाए। ये मैंने कहा था, मैं रिकॉर्ड पर हूं, मैं इसका हामी नहीं था। इसीलिए 2020 से जब ये मुकदमा दायर हुआ तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। आ रहा अभी लंदन से पैसे आ रहे हैं ना, फिर बिरयानियाँ खाएंगे। मिलेंगे किसको? 3 लोग हैं, किसी को नहीं मिलने वाले। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता 23 अगस्त के मेरे फैसले और 31 अगस्त की करारदाद राब्ता कमेटी, उसमें अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई दखल होता, मैं हल्फिया कह रहा हूं कि जो बात मैं ठाकुर मुझे उठाकर ले गया ना, मुझे बात नहीं करनी थी ना भाई से। 2 गवाह हैं, परवेज रशीद मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और शाहजेब खानजादा एक सीनियर एंकर एक मारूफ चैनल के। आप 2 से हल्फिया पूछ लें। जो बात मैंने 23 को की रेंजर्स की तहवील में जाने से पहले की, क्या वही बात मैं उनको बताकर प्रेस क्लब नहीं गया? मुझे कहने देते रेंजर्स वाले, मुझे ना ले जाते तो खुदा की कसम तेईस की रात को भी। और मेरी बात में अगर मेरी इंडिजिनस मेरा अपना इरादा ना होता, मैं इतने कॉन्विक्शन से बात नहीं कर सकता। मैं इतने यकीन के साथ बात, देखिए वो एक लाइव टेस्ट होता है ना कि झूठ बोलने का, वो लाइव टेस्ट क्या होता है? इंसान झूठ बोले, आप एक मुझे लाइव टेस्ट मशीनें रख दे, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हाथ रख के करने के लिए तैयार। सच कहूंगा, सिर्फ सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने आज सच कहा है, सिर्फ सच कहा है, सच के अलावा कुछ नहीं।